ہیں کال پہ شعیب یہاں چلے جا رہے ہے شعیب نہیں ہے تم ہے میں کہیں باہر ہے ذرا. ہاں میں ذرا باہر آیا تھا ادھر. ایکسپیکٹڈ جب بھی سمجھتے خالی کال کر کے سیٹ کر کے چلے آتے بھائی ایسا کیسا ہوتا. سورہ بقرہ آیت 2-4. آج ایک صحابی کئی بار میں اور شعیب بھائی بات کرتے رہتے کہ کافی ٹائم ہو گیا کبھی کئی بار محنت کرتے اور جو ہے کئی بار ریزلٹس اتنے نہیں آتے دین کے معاملے میں جو ایکسپیکٹیشن رہتے تو لوگ ٹائم لیتے لوگ کو ٹائم لگتا چینج ہونے میں. تو آج ایک صحابی تھے نعمان بول کے صحابی تھے جو کہ بہت بڑے صحابیوں میں سے تھے مگر ان کو ایک عادت تھی شراب پینے کی جی. اور جو ہے شراب پیتے تھے. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے افسوس ظاہر کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوڑوں کی سزا سناتے تھے تو کوڑوں کی سزا ہوتی تھی ان کو. پھر شراب پیتے تھے پھر کوڑے لگتے تھے. ایسا کئی بار ہونے لگا انہوں چھوڑ نہیں سکے. ایک ایڈکشن ہے نا مطلب وہ باضابطہ برین کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے. ایڈکشن جو ہے ڈرگس کا ہو یا الکوہول کا اتنا ٹف رہتا تو ان کو پرابلم تھا مگر بہت بڑے صحابی جنگ بدر کے صحابی فلاں فلاں. تو عمر صالح ایک بار فرسٹریٹ ہو گیا ان سے اور بولے ذرا برا بھلا بولے کیا بیوقوف آدمی ہے تم ایسے ویسے بول کے مطلب شرم نہیں آتی کیا اتنے بار شراب پی رہے چھوڑ دیتے چھوڑنا بولتے پھر پی رہے پھر کوڑے پڑ رہے وہ بھی پبلک کے سامنے ہیوملیشن میں کیا ضرورت ہے تمہارے کو آخر کب چینج ہوتے تم بول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر کو مت بولو ایسا یہ صحابی کے بارے میں. یہ صحابی اللہ کو چاہتے اور اللہ یہ صحابی کو چاہتے. آپ نہیں جانتے ان کا مرتبہ کیا ہے بول. تو اس کے بعد میں غور و فکر کرا کہ کئی بار جو ہے لوگوں کی جو اسٹرگل رہتی اپنے نفس سے اپنے پرسنالٹی سے اپنے فطرت سے اس سے جو ہے انسان کیا اسٹرگل کر رہا اپنے کو پتا نہیں آتا. اپن خالی اینڈ رزلٹ دیکھتے کیا ہوا کیا کرے نہیں ہے تم ہوپلیس ہے ایسا ویسا بول کے فرسٹریٹ ہوتے. مگر کئی بار جو ہے وہ جو اسٹرگل خود عبادت ہے. وہ اپنے آپ اپنی فطرت اور اپنے ماحول تہذیب سے جو انسان اسٹرگل کرتا فائٹ کرتے رہتا مگر سکسس نہیں ملتا. مگر جو فائٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ خود بہت بڑی چیز رہتی ہے اور اس کے وجہ سے بھی وہ آدمی کا مرتبہ چلے جاتا. اس لیے کئی بار انسان کو خالی ڈائریکٹ ایکشن سے نہیں جج کرنا. ایون جو تو پروسیس جو سٹیپس سے انہیں گزرتا اور جو اسٹرگل کرتے ہوئے رہتا کئی بار اینڈ رزلٹ زیرو رہتا مگر اللہ تعالیٰ وہ اسٹرگل کو اپریشیٹ کرتے اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی دوسرے نیکیاں وغیرہ کے ساتھ اوور آل اللہ تعالیٰ جج کرتے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام بولتے حلیم بول کے. حلیم اپن سنے ہوں گے کئی بار دوستوں میں بھی نام رہتا. حلیم کا مطلب صبر. اللہ تعالیٰ حلیم ہے مطلب اللہ تعالیٰ صبر کرتے انسانوں کے ساتھ. انسان کی غلطیوں پہ صبر کرتے ویٹ کرتے کہ بندہ چینج ہو جائے اور اس کی خالی صبر نہیں کرتے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے اس کی مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرتے. تو میں کئی بار جو ہے میں بھی اپنے آپ کو جو ہے جس ایکسپیکٹیشن چاہیے تھا دین میں وہ نہیں ہو سکے تو میں اللہ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تو حلیم ہے. تو جانتا ہماری خواہش ہے کہ بہت کچھ کریں گے بول کے دین کے لیے بہت بڑے بڑے کام کریں اگر ہم کر نہیں سکے اور ہماری مجبوری جانتا یا ہمارے مجبوریات جو چل رہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا تو حلیم ہے. ہم لوگ ہمارے ساتھ اور امید رکھ کہ ہم چینج ہوں گے اور ہم کو مدد کر بلکہ کئی بار دعا کرتے رہتے انسان کے ساتھ مجبوریات لگے ہوئے رہتے. تو وہی ٹاپک اب انشاءاللہ آیت نمبر 224 میں انسان کی کمزوری پن کو انسان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کور کرتے اور کس طریقے سے اس کو چانس پہ چانس دیتے وہی پس منظر وہی بیک گراؤنڈ ہے وہی ٹاپک ہے آیت نمبر 224 سے. تو انشاءاللہ 224 سے پڑھیں گے. میں کھول لیتا ہوں. آج کون پڑھ رہے ہیں 224 ایک ہی پڑھنا ہے
ये 224, 226 एक ही पढ़ना है, 224, 225 पढ़ना है। नजफी एक एक आयत पढ़ के एक पॉज दीजिए 10 सेकंड का, फिर दूसरी आयत पे जाइए, ऐसा आयत नंबर मेंशन कीजिए जब भी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरा अच्छी चीज है। इससे क्या है, जरा इंसान 2 सेकंड के लिए तदब्बर करता, क्या पढ़े हम, अच्छा ये पढ़े, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा उसको गैप दिए तो उन्हें जरा सोचता, उसके बाद में अपन नेक्स्ट आयत के पास जाएंगे। और जितना हो सके आयत को पढ़े भी तो जरा टुकड़ों में पढ़े, तो क्या होता, इंसान और थोड़ा पॉज लेता, मतलब एकदम रुकता, जरा रुक के, अच्छा ये बात चल रही थी। आपको पहले आप 3-3 पढ़ना बोले थे, तो मैं सोची थी कि ऐसा 3-3 एक साथ पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगी सोची, फिर मैं बोली नहीं, आप बोल रहे हैं तो सही उससे बोल रहे होंगे बोल के मैं खामोश बैठ गई। पहले से सोच रही थी कि आप 3-3 पढ़ो बोलते थे ना, तो नहीं, मैं एक पढ़ के आप फिर उसको समझाइए, ऐसा बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर बोली क्या बोलते की बोल के वो करी। नहीं, अभी भी 3 ही पढ़िए, मगर आप खुद रुकिए, एक आयत पढ़ने के बाद में थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा सांस लीजिए, फिर दूसरे आयत पे जाइए, और 3 ही पढ़िए आप पूरे एक साथ, 3, कोई मसला नहीं है, मगर थोड़ा सा पॉज करके लिए तो थोड़ा सा क्या है, सामने वाले भी उसको जरा दिमाग में उतार सकते हो, उस तरीके से बोलना चाहते तो ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करेंगे 224। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 224। और तुम अल्लाह के नाम को अपनी कसमों के लिए निशाना ना बनाया करो कि नेक सुलूक करना, परहेज करना और लोगों में सुलह कराना जैसे कामों के लिए कसम खाकर छोड़ दो। अल्लाह तो हर बात को खूब सुनता और जानता है। 224 ठीक है, 225 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हारे लोगों कसम पर तुमसे कोई मुवाखिजा ना फरमाएगा, लेकिन जो कसम तुम अपने दिल से खसदान करोगे तो इस पर तुमसे मुवाखिजा फरमाएगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला और बर्दबार है। हलीम, गफूरुन हलीम। हलीम को देखिए लोग ट्रांसलेट क्या करे, बर्दबार। अब बर्दबार कितनी टफ उर्दू है, मेरे को तो नहीं मालूम उसका मीनिंग, मगर मैं अरबिक में देख लिया, वो वर्ड आ रहा हलीम, जो अभी मैं आज आपको बताया हलीम के बारे में। तो हलीम को वो लोग क्या करे, ट्रांसलेट कर दिए बर्दबार में। तो इससे थोड़ा जरा सिंपल और थोड़ी आसान उर्दू रहना चाहिए था ट्रांसलेशन में, इंशाल्लाह जो भी है और क्या है बोल के, लेकिन आप जब बोल दिया ना, आप पहले स्टार्टिंग हलीम बोले तो आप समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 226 226। जो लोग अपनी औरतों के पास ना जाने की कसम खा ले तो उनको 4 माह तक इंतजार करना होगा। अगर इस दौरान में अपनी कसम से रुजू कर ले तो फिर अल्लाह तो है ही बख्शने वाला, रहम वाला। जी, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई 226 में, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। ये होनी चाहिए थी, जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुकात ना रखने की कसमें खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, 4 महीने की मैक्सिमम लिमिट है, वो मुद्दत है, मगर ये नहीं है कि 4 महीने तक इंतजार करना है। 4 महीने इच मैक्सिमम आपको अल्लाह ताला टाइम दे रहे, मगर वो मीनिंग ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं आ रहा, डबल कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ट्रांसलेशन और थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थे। खैर, लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। तो चलिए आयत 224 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ये 3 आयतों का पस मंजर वादों के ऊपर है, खस्मे वादे जो बोलते हैं। कई बार जो है लोग खुसूसन अरबों में देखिए, बात करते, कुछ भी बात करते वल्लाही बोलते, वल्लाही मैं कल आया था, वल्लाही मैं ये करने वाला हूँ, वल्लाही। वो वल्लाही का मतलब अल्लाह की कसम। अब वो इतना उनके स्लैंग में आ गया कि वो हर चीज में हर 5 मिनट के अंदर वो वर्ड आ ही जाता उनके, वो अपने पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए। तो वो एक एक्चुअली कसम है। अब और आप कसम खा लिए, और कसम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दीन में। तो कसम के बारे में, कसम को टॉपिक बना के अल्लाह ताला उससे 2-3 अच्छे ऑब्जर्वेशंस और बारीकियां निकाले, जो हमको गौर और फिक्र करना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला उसके बारे में समझाए, एक टॉपिक को लिए, उसके कुछ रूल्स बताए कि ऐसा करना पड़ता, उसके बाद में उसके साथ गुफ्तगू करे कि उसके पीछे लॉजिक क्या है और क्यों ऐसा करना, और उससे एक बेहतर इंसान बनने की जो है दावत दी जा रही है आयतों में। तो अब इसकी तफसीर शुरू करेंगे। आयत नंबर 224।
اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ. مطلب بار بار اللہ کا نام قسم میں مت لو. مطلب جیسا لوگ لے لیتے اللہ کی قسم میں نہیں کرا, اللہ کی قسم میں آ گیا تھا, اللہ کی قسم بول کے بولتے. تو بولتے یہ مذاق نہیں ہے, اللہ کا نام کوئی مذاق نہیں ہے, وہ بہت امپورٹنٹ والی چیز ہے, اور اس کو مطلب ایک ہنسی مذاق کی طرح مت لو بول کے ٹاپک شروع ہو رہا. مگر مین پوائنٹ اب آ رہی کہ اس کو اپنا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگ کے خلاف مت استعمال کرو. مطلب ذرا کنفیوزنگ اردو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار ہم ایک غلطی سے بولتے, کوئی سمجھے کوئی آئے اور بولے کہ تمہارا بھائی کو نے مارا بول کے, تو غصے میں آ کے کیا بولتے, اللہ کی قسم میں اس کے گھر میں گھس کے ماروں گا, میں اللہ کی قسم میں اس کو روڈ پہ ماروں گا, اللہ کی قسم میں سے کروں گا بول کے بولتے, غصے میں جوش میں. بعد میں ٹھنڈے ہوتے کہ بھائی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ جہالت اپن کو سوٹ کرتی کیا, اپن نہیں کرنا, افسوس ہو جاتے. پھر بعد میں ارے مگر میں قسم کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ بولے بھائی قسم امپورٹنٹ نہیں ہے, اللہ کی قسم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ غلط کام کرنے والے تھے اس کو روکنا امپورٹنٹ ہے. قسم کی اہمیت نہیں ہے, قسم توڑنا ہے تو توڑ دو, کیونکہ قسم حالانکہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے. اللہ کی قسم کھانے کے علاوہ پھر جو اس کی غلطی کرے اس کا جو کفارہ دے دو, مگر وہ قسم کو پوری مت کرو بول رہے, حالانکہ قسم اللہ کے اوپر کھائی ہوئی قسم تھی. تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ بول رہے جیسا بول دیے کہ جو ہے اللہ کی قسم اب میں میرا بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنے والا, انہیں ایسی حرکت کرا, انہیں ایسی لڑائی کرا, اللہ کی قسم میں اب اس سے نہیں بات کرنے والا, آپ بول دیتے. بعد میں واپس آتے, ارے یہ تو میرا بھائی ہے, سگا خون ہے, ساتھ پلے بڑے, اب اس کو کیسا چھوڑنا, مگر قسم بھی کھا لیے, اب عزت بھی چلے آتی ایسا. تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں, پرہیزگاری کے معاملے میں, اس سے بھلائی کے معاملے میں تم جو ہے اس کو اگنور بھی کر سکتے. تو جب آپ قسم کو توڑ بھی سکتے, توڑ دو بول رہے, اور در اصلاح کو اصلاح کرانے کے لیے بھی توڑ دو. مطلب آپ کسی کو ملانا چاہ رہے اور کوئی گڑبڑ میں ہے تو کیا کرتے, اللہ تعالیٰ بولے کہ تم ان کا ایک اچھا کام کر رہے, یہاں تک کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے اگر دو لوگ جو تعلقات خراب ہے ان کے تعلقات اچھے کرنا چاہ رہے تو یہاں تک اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہے. اب اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بولے تو, جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنفیوز تھے, لوگ جو ہے الزام جو لگائے سو لوگ بھی بڑے لوگ تھے اور کنفیوز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیریفیکیشن کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنفیوژن سے دور کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کی چیزاں نہیں معلوم, علم غیب نہیں معلوم, کمپلیٹلی اللہ کے وحی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. ان کا خود کا کوئی روحانی علم نہیں تھا. اس طریقے سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی علم تھا اللہ کے ذریعے دیا ہوا تھا, اللہ کے وحی کے ذریعے دیا ہوا تھا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز آگاہ کر دیتے کہ بھائی زہر ملانے والے ہیں, یہاں پہ تمہارے پہ اساسینیشن کا اٹمپٹ کرنے والے ہیں, یہ لوگ تمہارے خلاف یہ سازش کر رہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو اللہ کی مرضی تھی وہ بتا دیتے, مگر جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں بتائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود سے معلومات نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ خدا نہیں تھے, وہ خود ایک پیغمبر تھے, اور پیغمبر انسان ہوتا ہے, اس کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس غیب علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اسے اللہ دیتا ہے, اس کا خود کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مرضی جو رہتی ہے اس کے حساب سے وہ کرشمے کرتا ہے, میراکلز کرتا ہے اللہ کے پاور سے. خود اس کا مرضی نہیں چلتی, خود اس کا پاور نہیں ہوتا. ہاں اس کی عزت اللہ کے سامنے سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ جب دعا اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو موسٹلی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, یا کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئے, جیسا خصوصاً اپنے چچا کے لیے بہت دعا کرے. چچا جو حضرت علی کے ابا تھے, ابو طالب, جو ان کی بہت کلوز تھے اور ان کو بچپن میں پالے تھے یتیم ہو جانے کے بعد میں, جس کی وجہ سے بہت احسانات تھے ابو طالب کے چچا کے, اور اسلام کی بھی بہت مدد کرے تھے, پیسہ بھی دیے تھے, جو نئے مسلمانوں کو ستاتے تھے ان کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے, بہت نیک تھے ابو طالب. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگے
کہ اللہ میرے چاچا کو مسلمان بنا دے, ان کے دل میں اسلام قبول کرے, مگر اللہ تعالیٰ کی وہ دعا, اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول نہیں کرے. کس کی دعا کو قبول نہیں کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہیں کرے. تو کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, کیونکہ ہر مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے نہیں چلتی, اللہ کے حساب سے مرضی چلتی. ہاں, اللہ کی مرضی اس دنیا میں عمل کرنے والا رسول ہوتا, مگر رسول کی مرضی بھی بائی اٹسیلف نہیں چل سکتی, ایبسلیوٹ نہیں رہتی. ہاں, ان کی عزت رہتی. زمین میں آج تک جو بھی آئے ہیں ان میں سے سب سے بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پورے فرشتوں سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پورے پیغمبروں سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بعد میں اگر کسی کا پوزیشن بہت نیچے نیچے بھی اگر کچھ ہے, کوئی ہے بولتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر پھر بھی ان کا علم غیب نہیں ہے, جو بھی ان کا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بیک گراؤنڈ تھا, تو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا الزام لگا رہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پر, خود پریشان ہو گئے تھے اور اتنے دوری اختیار کر لیے تھے عائشہ رضی اللہ سے ٹیمپرری, اور عائشہ رضی اللہ برداشت نہیں کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوری, تو انہوں اجازت لے کے اپنے ابا کے پاس چلے گئے, ابو بکر کے پاس, اور جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آئے انتظار کر رہے تھے, اور اللہ کا فیصلہ جلدی نہیں آیا, کیونکہ کئی لوگوں کی اصلیت باہر ہوئی. اس ایپیسوڈ میں کئی لوگ غلطیاں کرے اور اللہ تعالیٰ وہ شو کر دیے, وہ مصلیحت تھی. اس میں سے ایک آدمی تھے جو صحابی تھے, مگر ان سے غلطی ہو گئی, وہ بھی عائشہ رضی اللہ کے الزام کو جو ہے تصدیق کرے اور اس کو ٹرانسفر کرے, اس کو پروپیگیٹ کرے. اور وہ آدمی کیا تھے بولے تو ابو بکر سے پیسے لے کے گھر کا خرچہ چلتا تھا. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی, اور آپ کو معلوم اپنی بہن, بیٹی, بیوی, عورت کے معاملے میں, عزت کے معاملے میں, زنا کے معاملے میں بہت ایموشنل ہو جاتے. تو کیونکہ ابو بکر کی بیٹی تھی, جب ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ میری بیٹی کے بارے میں زنا کا الزام لگائے یہ آدمی, جس کا میں گھر چلاتا تھا, جس کو مہینے مہینے میں راشن ڈالتا تھا, تو انہوں غصے میں آ کے اللہ کی قسم کھائے. کیا قسم کھائے؟ میں مارتا ہوں, توڑتا ہوں, تلوار اڑا دیتا ہوں, نہیں, اللہ کی قسم میں نیکسٹ مہینے سے اس کو مہینے کا راشن نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کی بات پسند نہیں آئی, تو اللہ تعالیٰ اب جو ہے قسم کھا چکے لوگ, ابو بکر جو ہے اللہ کی قسم کھا چکے کہ میں اس کو اب ایک طریقے سے تعلقات نہیں رکھنے والا ہوں, پیسے نہیں دینے والا ہوں, حالانکہ انہیں غریب اور حقدار. تو اس کے اوپر یہ آیت, اس سے کنیکٹڈ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے تم بھلائی کا کام کر رہے اور تم انفارچونیٹلی غلط جو ہے قسم کھا لی اللہ کی, تو اللہ کی قسم توڑ دو, اس کا کفارہ پے کر دو, مگر بھلائی کا کام مت چھوڑو. اور اس کے بعد میں ان کو معاف کرنے کے لیے ابو بکر, کیونکہ اب ان کو معاف کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرے ابو بکر کو کس طریقے سے کہ اے ابو بکر تم اس کو معاف کر دو, بدلے میں تم کو معاف کر دوں. تو اور ایک آیت نازل ہوئی, آگے قرآن میں آتی آیت, وہ آیت میں اللہ تعالیٰ ابو بکر کا نام نہیں لیے, مگر انڈائریکٹلی وہ آیت ابو بکر کے لیے نازل ہوئی, جس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم اس کے گناہ معاف کر دو, اس کی غلطی معاف کر دو, تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں. تو ابو بکر وہ آیت سنتے ہی اپنی غلطی ریئلائز کر لیے کہ بھائی معاف کر دینا ہے, کیونکہ میں اس گنہگار آدمی کو میں معاف کرا تو میرے کو کیا ملتا اللہ سے, میری معافی ملتی, میرے گناہوں کی معافی ملتی, اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسان والا معام کرتے, حلیم بنتے, میرے ساتھ لیٹ گو کرتے. تو ابو بکر پھر جو ہے اعلان کر دیے کہ اگلے مہینے سے ان کو راشن ملیں گا. یہ نہیں بولے کہ تم آؤ, پیر پڑو, معافی مانگو, دوبارہ اپنی غلطی کو, بے-عزتی کو ایکسپٹ کرو, اس کے بعد میں پھر 10 دن کا میں گیپ لیتا ہوں, اس کے بعد میں جو ہے میں تمہارے کو معاف کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں تمہارے کو چاول راشن شروع کرتا ہوں, جب معاف کر دی, اور بولے چاول راشن جو ہے میں کنٹینیو کرنے والا ہوں. مگر وہی ابو بکر جب خلیفہ بنے اور چند صحابیہ, بڑے بڑے صحابیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں جب ابو بکر خلیفہ بنے, تو ایک جھوٹا پیغمبر تھا آدمی جو جھوٹا پیغمبر کا دعویٰ کرا, مسیلمہ بول کے, مسیلمہ کذاب مطلب جھوٹا عربک میں, کذاب, تو اس کا ٹائٹل لگا, اصل اس کا نام مسیلمہ تھا. تو مسیلمہ کیا بولا, میں پیغمبر ہوں بول کے, اور کئی بڑے بڑے صحابیہ ان کے سائڈ چلے گئے, کئی بڑے بڑے قبیلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا تو ایک دم ارے اب کون ہے ہمارے کو سہارا دینے والے. لوگ یہ نہیں سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی رہے اس دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے بھی دین چل رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے بھی دین چلیں گا, کیونکہ دین چلانے والا اللہ ہے. تو اللہ پیغمبر کے بعد میں بھی دین چلاتا, مگر وہ صحابیان جو ہے کنفیوز ہو گئے اور سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا, اب ہم کو وہی نہیں ہے, اور انہیں نیا آدمی مسلمہ آ گیا, انہیں جو ہے اپنے آپ کو پیغمبر کا دعویٰ کر رہا, تو انہوں پیغمبر اس کے پیچھے پیغمبر کو ایکسپٹ کر لیے. تو ابو بکر برداشت نہیں کرے اور جو ہے جنگ کرے اور ان کو ہرائے, مسلمان کو ختم کر دیے. اور مسلمان کو کون مارا معلوم؟ آخر میں جو فائنل سپیئر جو مارا, جو کہ اس کو ہرانا بہت مشکل تھا, انہیں ایک فورٹ کے اندر جا کے چھپ گیا اور اس کے چاہنے والے اس کو سپورٹ کرے اور اس تک گھسنا بہت مشکل تھا, تو ایک آدمی آ کے اس کو قتل کرا. وہ بھی ایک خاص سپیئر کا نشانے باز تھا. وہ سپیئر انہیں ایسا پھینکتا تھا کہ نشانہ چوکتا نہیں, دور سے بھی پھینکا تو لگتا تھا. تو انہیں دیکھا جب تک مسلمان کو نہیں مارے لڑائی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ کئی مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے جنگ میں. تو انہیں وہ آدمی کیا کرا, وہ سپیئر لے کے ڈھونڈ کے راستے سے ایسا جاتے جنگ کے بیچ میں رکھ کے پھینکا, تو سیدھا وہ مسلمان کی چھاتی میں سے گیا اور مسلمان مر گیا. لڑائی ختم ہو گئی, مسلمانوں کو فتح ہو گئی, کئی اور مین سلاٹر رک گیا. تو وہ آدمی کون تھا؟ یہ میں لاسٹ ٹائم کلاس میں بولا تھا, سپیئر میں ایکسپرٹ تھا. آپ لوگ بولیے کون تھا وہ؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیے تھے. ہاں, تو انہیں بولا میں اتنے بڑے شخصیت کو قتل کرا تھا جہالت میں, اسلام سے دوری میں, اور اب میں اس کو کچھ حد تک کمپنسیٹ کرا اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے. تو اس کے بعد میں ابو بکر کے زمانے میں پھر وہ مسلمان ختم ہو گیا, اور بعد میں جو صحابیاں اس کے سائڈ چلے گئے وہ لوگ ابو بکر کے سامنے آئے معافی مانگنے کے لیے. ابو بکر معاف نہیں کرے. ابو بکر بولے تم ہیوملیٹ ہونا ہے, تم جو ہے اونٹ کے دم کو پکڑ کے مدینے میں پیدل چلو اور 1 سال تک انتظار کرو, ہیوملیٹ ہو پبلک میں کھڑے رہ کے, اس کے بعد میں 1 سال کے بعد میں ہم تمہارے کو واپس اسلامک جنگ میں فتوحات میں آنے دیں گے, جب تک سزا ہے تمہارے کو. سبنا پریشان. ابو بکر وہ تھے جو ان کی بیٹی کے پر الزام لگائے تو وہ آدمی کو معاف کر دیا, قرآن کی آیت اتری تھی. تو اتنے نرم مزاج کے معاف کرنے والے جو اللہ کی معافی ملتی بول کے کرے, ہم کو کیوں نہیں معاف کر رہے بول کے وہ نہ پریشان ہو گئے. ریزن کیا ہوں گا؟ کوئی گیس ماریں گے, ابو بکر وہاں پہ اتنے سافٹ کیوں تھے, یہاں کیوں اتنے سختی کرے, یہاں کیوں نہیں معاف؟ دین پہ آگے تھی بات. ایگزیکٹلی, پرسنل لیول پہ معاف کر دیتے. پرسنل میری بے عزتی کرو میں معاف کرتا ہوں, اللہ کے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اللہ کے دین کے خاطر دوستیاں ختم, اللہ کے دین کے خاطر جاب ختم, اللہ کے دین کے خلاف آیا تو دولت کی اہمیت نہیں ہے, صحت کی اہمیت نہیں ہے, ماں باپ کی ناراضگی اہمیت نہیں, کیونکہ اللہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ اس تو اپنے کو ماں باپ دیا, اللہ اس تو اپنے کو بیٹا دیا, اللہ اس تو اپنے کو جاب دیا, تو وہ اللہ کے دین کے خاطر ہم اس کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اللہ کے دین کے ساتھ کرے تو اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ مذاق نہیں ہے, پھر دوبارہ نہیں کرنا بلکہ ایک لیسن ملنا, بلکہ ان کو 1 سال سزا ملی, ان کو ہیوملیٹ ہونا پڑا, اس کے بعد میں وہ لوگ کو جو ہے دوبارہ وہ لیول واپس لے کے آئے اور اس کے بعد میں آگے کے جہادوں میں کرے. تو ابو بکر کے دو ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کیوں رہے؟ مومن کی نشانی اپنے پر آیا, اپنی ایگو پہ آیا, برداشت کر لیتا, مگر دین کے اوپر آیا, اللہ کے دین کی عزت کا بات آ گئی, قرآن کی بات آ گئی, انہیں کمپرومائز نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کی دین کی محبت ہے. اس کا ایک سملر ایک ایگزامپل حضرت علی کے ساتھ بھی ہے, اس کا جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت علی بھی جو جنگ کے دوران جو ہے کوئی جنگ میں اسلام کے خلاف دشمن جو ہے ان کو فائٹ چیلنج کرا, تو انہوں جو ہے وار شروع ہونے سے پہلے عرب کے کلچر میں پہلے 1-to-1 ایک فائٹ ہوتی تھی, اس کے بعد میں پھر جنگ شروع ہوتی تھی. تو 1-to-1 فائٹ میں انہیں کافروں کے سائڈ آ کے حضرت علی کے ساتھ بہت جنگ کرا, تو حضرت علی کو پچھاڑنے کی کوشش کرا, مگر حضرت علی اس کو بھی پچھاڑے اور اس کے چھاتی پہ بیٹھ گئے, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کر رہے. مگر انہیں جب ہار گیا اور اس کے ہتھیار گر گئے تو فرسٹریشن میں جو ہے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ, ایک دم حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے. ارے اور 2-3 لگانا تھا, تمہارے پرسنل اٹیک کرا, بولتا میرے کو پرسنل اٹیک کا امپورٹنس نہیں ہے, میں اب تک جو مارا اس کو گھون سے مارا جو ہے وہ اسلام کے لیے تھا, کیونکہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے آیا میں, انہیں اسلام کے خلاف دشمن تھا تو وہ میں لڑا, اسلام کے خاطر لڑا. اب میں لڑوں گا تو میرے ایگو کے لیے لڑوں گا, میں تو ایگو کے لیے نہیں لڑتا, میں لڑوں گا بھی, میں غصہ بھی لاؤں گا, میں جہالت بھی کروں گا, میں تلوار بھی اٹھاؤں گا, اسلام کے خاطر اٹھاؤں گا.
اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کروں گا, اسلام کے خلاف حملے آئے تو اس کو ڈھکلنے کے لیے, میری پرسنل ایگو کے لیے نہیں لڑتا ہوں. آج ہم لوگ پرسنل ایگو کے لیے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں, بات چیت نہیں کرتے. بیوی شوہر 15 سال کی شادی شدہ زندگی میں جو پرابلم آ گئے, ایک بار تو بات چیت دے گا تو 10 سال تک نہیں بات, کیا بولتے تھے, ایگو, لیٹ گو نہیں کرتے لوگ جو ہے. تو اس سے جو ہے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لیٹ گو کرنے کی چیز بتا رہے. اور کمنگ بیک ٹو اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں اگر کسی کا اچھا کام ہو رہا تو قسم بھی توڑ سکتے آپ. جیسا کئی بار قسم کھا دیتے کہ ہم رشتہ داروں کے گھر کو نہیں جاتے, انہوں ایسا بولے اب میں قسم کھا رہی ہوں میں اس کے گھر میں پیر نہیں رکھتی ہوں, اس کے گھر کا پانی نہیں پیتی, بلکہ ٹپیکلی ایسا جذبات میں آ جاتے. مگر بعد میں جو ہے ریئلائز کرنا کہ اللہ کی قسم کھا بھی لیے تو بھی اس کا گناہ چھوٹا ہے, اور جو عادل کوشچن ہے میرا, جذبات میں جیسا تم بولے, جذبات میں آ کے مطلب انسان ہے, نیچر ہے انسان کا, کبھی غصے میں انسان ایسی باتیں بول دیتا, لیکن بولنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. لیکن جب بولنے کے بعد یہ ریئلائز کرنا کہ نہیں میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں, صلح رحمی کرتا ہوں, وہ امپورٹنٹ ہے نا. ہاں بے شک, کیونکہ لیٹ گو کر دینا, کیونکہ اس سے ملتا کیا, اس کے بدلے میں مل رہا کیا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر رہے ہیں, آپ کا پوزیشن ایلیویٹ کر رہے ہیں, آپ کو اپنے نزدیک لے کے آ رہے ہیں, آپ کا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے کارپیٹ بچھا رہے. تو وہ ڈیل اچھی ہے یا یہ ڈیل اچھی ہے؟ وہ ڈیل اچھی ہے, اللہ کی ڈیل اچھی ہے. تو اللہ کے خاطر ہم لوگوں کو معاف کر دینا تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دینا. اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا, سنتا, سمجھتا اور انڈرسٹینڈ کرتا, کمپلیکسٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتا, نیچر کے ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرتا. تو اللہ تعالیٰ سب سمجھتا, تو اللہ تعالیٰ جانتا. تو تم اس نیت سے اگر تم قسم بھی توڑ دیے, اللہ کی قسم بھی توڑ دیے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ تم اس سے بڑا اچھا چیز کر رہے. تو اس سے پتا, اور ایک بات بھی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے کہ کئی بار جو ہے بڑے اچھے چیزوں کے لیے چھوٹے سخت سٹیپس اٹھانا پڑتا. فار ایگزامپل آپ کے ماں باپ ہے, سمجھو کوئی غلط شرک میں ہے, یا کوئی درگاہ میں ہے, یعنی تو کچھ جہالت میں ہے, تو آپ جو ہے بولتے کہ بھائی ان کو جو ہے روکنا ہے, ان کو بولنا ہے, مگر جو ہے ہم سخت الفاظ میں بول دیں گے, ماں باپ کی بے حرمتی ہو جاتی بولتے. ہاں وہ بے حرمتی ایکچولی نہیں کرنا چاہیے, کچھ تیسرا راستہ نکالنا چاہیے, مگر یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو فائدہ ہم دینا چاہ رہے وہ بڑا ہے, اس کے سامنے یہ چیز چھوٹی ہے, تو یہ چھوٹی چیز کر کے بھی ان کو اگر بڑے چیز سے روک سک رہے, جیسا امی اگر آپ یہ دوبارہ ایسا کام کریں گے تو جو ہے میں آواز کم. ایک منٹ بھجن ذرا میوٹ کر دو نا. ہاں وہ کہاں ہے کہ وہ دیکھوں میں کس طرف ہے. میرے کچھ دکھ رہا نہیں کدھر ہے. ہو گیا کنٹینیو ہو گیا, چلو ہو گیا. تو جو ہے میرا ایک کوشچن ہے, یہ قسم کے ساتھ ساتھ تھوڑے لوگ بولتے میں زبان دیا ابھی کچھ نہیں, میں بول دیا یہ زبان دے دیا, قسم بولتے دیکھیے کچھ لوگ, تو وہ بھی سملر اسی سے ہے یا کیا ہے؟ سملر وہی کیٹیگری میں آتے. اگر کچھ اچھی چیز کرے ہوئے ہے, میں وعدہ کر دیا کہ میں شادی میں پیسے دیتا ہوں, تو پھر وعدہ نبھاؤ. تو جب جو ہے لیٹ گو نہیں کر سکتے, جب آپ کو اس کی عزت دینا پڑتا. مگر اگر آپ غلط چیز کی قسم کھا لیے کہ میں وعدہ کر دیا کہ میں جو ہے مرڈر کرنے والا ہوں, میں وعدہ کر دیا کچھ غلط کام کرتا, تو آپ کا وعدہ توڑ دو. اللہ تعالیٰ وہ وعدے کا گناہ سے بڑھ کے گناہ ہے جو آپ کرنے والے ہیں. تو جب یہ وعدے کو بھی توڑ دو, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ہے کئی بار اگر چھوٹے تکلیف بھی کسی کو دے رہے, اپنے ہمدرد بیوی کے ساتھ ہے, جو بیوی کو بول رہے اگر تم یہ حرکت نہیں چھوڑیں گے تو میرا تمہارا تعلقات خراب ہو جائے گا, میں نہیں ملوں گا تم سے, یا میں نہیں بات کروں گا, یا میں کچھ بھی, فار ایگزامپل. تو کئی بار کر سکتے, کیونکہ آپ کو جو ہے حالانکہ آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے, مگر سختی کر سکتے کیونکہ آپ کا گول بہت بڑا ہے اس کے اوپر. جی تو اب فار ایگزامپل اس میں ایک ذرا تھوڑا سا میں شاکنگ بات بولتا ہوں, جو آپ شاید اب تک سنے نہیں ہوں گے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین تھے, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ, جو کہ بہترین عورت اس زمین پہ تھی, وہ بی بی فاطمہ ہے.
وہ عورتوں کے سردار ہیں جنت میں، مگر وہ لوگ ان کے شوہروں کے ساتھ بہت لڑتے تھے. حضرت عائشہ شوہروں کے ساتھ لڑتے تھے، حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کے ساتھ بہت لڑتے تھے. یہ شاید ہسٹری میں حدیثوں میں چھپایا گیا، کیونکہ انڈیا کے علماء جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی عزت میں ان کو بہترین پرفیکٹ فگر شو کرتے، جو کہ غلط ہے. حدیثوں میں ثابت ہے کہ اس حد تک پریشان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو دنیا کے چیزوں کے لیے، جیولری کے لیے، کپڑوں کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے ان کو 1 مہینہ چھوڑ دیے، بات کرنا چھوڑ دیے اور دوسرے گھر کو چلے گئے، دوسری جگہ رہنے لگے. کہ اس حد تک پریشان تھے، اس حد تک لڑتے تھے اولا کہ میرے کو ساڑی اچھی نہیں ہے، میرے کو کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ طلاق دے دیتے جو بھی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی میں ساتھ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو رہو، شکایت مت کرو، جو ملا سو کھا لو، نہیں ہے تو طلاق لے لو، ہم تو ان سے اچھی بیویاں لا کے دیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بولے تو جب بیویاں ٹھیک ہو گئے. نہیں اتنی بڑی بات نہیں، ہم تو خالی پریشر کریٹ کر رہے تھے، مگر اتنا طلاق تک کی تو بات آ گئی تو نہیں ہم رہ لیتے، ہم بھوکے پیاسے رہ لیتے بچے میں. یہ چیز جو ہے اپنے معاشرے میں انڈیا میں جو ہے علماء ایکسپلور شو نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز بھی جب فرسٹریٹ ہو سکتے، فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز رکھ کے لڑ سکتے. تو یہ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ وہ بھی انسان ہے، اور جو ہے دروازہ بند کر دیتا کہ یہ جائز ہے بیوی شوہروں میں لڑائیاں ہوتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ہوئی تو ہماری بھی بیویوں کے ساتھ ہو سکتی، بیویاں شوہر کے ساتھ لڑ سکتے. یہ ایک نارمل فینومینا ہے جس کو جو ہے جو اس کو ان ریئلسٹک سیناریو نہیں دینا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے صبر کے ساتھ معاملے کو ہینڈل کیا، اور جو ہے وہ بھی فرسٹریٹ ہوئے. انہوں نے 1 مہینے تک بیویوں کا چہرہ نہیں دیکھا اور دوسری جگہ پہ جا کے رہے. اور ابو بکر اور عمر آئے تھے کیونکہ وہ سسرے بھی ہوتے ان کے، کیونکہ ان کی بیٹیاں ستانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ناراض تھے. تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عزت نہیں کم کر رہے، ہم ان کو جو سپر نیچرل پاور دے رہے ہیں وہ ہٹا کے وہ بھی ایک انسان تھے. ہاں ان کے اندر بھی پرابلمز تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھے، جس کو انہوں فائٹ کرتے ہوئے بڑے بڑے کام کرے، دین کے لیے بہت بڑے بڑے سیکریفائسز بھی دیے، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرے، اور خود بہت دین پہ چلے، بہت خیرات کرے، بہت دین کو پھیلائے. وہ سب کے باوجود بھی وہ ایک عورت تھے اور ان کو ایک میریڈ لائف میں پرابلمز ہوتے تھے. ہسبینڈ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز جو ہے الگ رہتے، اور اس کے اوپر نارمل ہے کہ بیویاں جو ہے فرسٹریٹ ہو جاتے اور جو ہے ہسبینڈوں کو پریشان کرتے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ گزرے، تو ہم لوگ بھی گزریں گے، ہسبینڈز ہم لوگ بھی یہ زمانے میں بھی گزریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہوتا، اس کو ہم لوگ ہیومن نیچر لینا چاہیے. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہیومن نیچر تھا، صحابیات کا بھی ایک ہیومن نیچر تھا، اس حد تک کہ کئی صحابیوں کے طلاق ہو، کمپیٹیبلٹی نہیں تھی. زید بن حارث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ بیٹے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ بولے نہیں اڈاپٹڈ بیٹا نہ کو بولو، زید بن محمد مت بولو، ان کے اصلی باپ کے نام سے بولو. تو ان کا نام پھر زید بن حارث ہوا، ان کے باپ کا نام حارث تھا. تو زید بن حارث تھے. زید بن حارث ان کے بیٹے کے جیسا چھوٹے ہیں، جب لا لیے تھے ان کو، تو ان کو بیٹی کیسا پالے، اور ہر کوئی عرب میں مکے میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بولتے تھے، مطلب نبوت آنے سے پہلے. تو ان کی ایک اچھی عورت، اچھی فیملی کی عورت کے ساتھ شادی کرے، مگر وہ عورت جو ہے زید کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوئے. حالانکہ دونوں بھی اچھے، زید بن حارث بہت بڑے صحابیوں میں سے، بہت بڑے جنگاں لڑے، اور وہ جو عورت تھے وہ بھی اچھے فیملی کے تھے، مگر دونوں میں انکمپیٹیبلٹی ہوئی. آخر میں انہوں طلاق لیے، اور وہ عورت کی شادی پھر کس سے ہوئی معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو کیا عورت غلط تھی؟ نہیں، وہ بھی ایک عورت تھی، اس کو انکمپیٹیبلٹی ہوئی کیونکہ زید ایک غلام کی طرح پلے تھے، تو ان کے اندر ایک الگ نیچر تھا.
اور انہوں بہت رچ فیملی کے تھے تو ذرا تھوڑا ڈفرینسز آ گئے. انہوں ذرا ہسبینڈ کو شاید ہائی کلاس رہنا بول کے تھا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کے آئے. جب نبی نہیں بنے تھے تو انہوں نے رشتہ ایکسپٹ کر لیے. بعد میں ریئلائز کر لیے کہ کلچرل ڈفرینس ہے, ہم ایک اچھے فیملی سے آئے, ایک غلام کے فیملی سے, تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تو انہوں طلاق لے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرے کہ جو ہے رشتے کو جوڑنے کی, اور تو انہوں جا کے بولے کہ زید کو طلاق مت دو بول کے ریکویسٹ کرے. تو وہ ان کے وائف بولے, ایکس وائف کی, یہ آپ ایز اے پیغمبر آپ میرے کو حکم دے رہے تو میرے سر آنکھوں پہ ہے, اگر آپ ایز اے انسان بول رہے تو میں کو میری مرضی. تو پوچھے آپ کس طریقے سے حکم دے رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے میں پیغمبر کی طرح حکم نہیں دے رہا ہوں, ایک سسرے کی طرح, ایک دوست کی طرح. زید میرے بیٹے کے جیسے, میرے دوست کے جیسا, اس لیے ریکمینڈ کرنے آیا ہوں. بولے تو میرے کو آپ کا ریکمنڈیشن نہیں ہونا, میرے کو نہیں پسند ہے. ہاں انسان اچھے ہوں گے مگر انکمپیٹیبلٹی ہے, تو اس لیے میں طلاق لے لینا چاہ رہی ہوں بول کے بولے. پھر طلاق ہوا. کچھ سالوں کے بعد میں ان کا رشتہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی, بہترین بیوی ثابت ہوئے, امہات المومنین کا درجہ ملا. عائشہ اور حفصہ کے ساتھ ان کا بھی نام لیا جاتا. تو اس سے پتا کیا چلا کہ لوگ غلط نہیں تھے, مگر لوگوں میں پہلی چیز طلاق غلط بات نہیں ہے, دوسری چیز جو ہے صحابیوں کے ساتھ بھی طلاق ہوتی ہے, تیسری چیز ایک ہیومن نیچر بھی رہتا, چاہے وہ کتنے بھی نیک دیندار بھی رہو, آپ جس ایریا سے آئے ہیں, آپ جس کلچر سے آئے ہیں, جو آپ کی ایکسپیرینس ہے, جو آپ کے اسٹرگل سے کہیں نہ کہیں آپ کی ایک پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے, اور وہ پرسنالٹی کے ساتھ انکمپیٹیبلٹی ہوتی, تو وہ ایکسپٹ کر سکتے کہ اس کے وجہ سے چینجز آ سکتے. تو آف دا ٹاپک میں یہ ٹاپک پہ چلے گیا, ایک الگ موضوع ہے. تو خیر, کمنگ بیک ٹو اپنی آیت, جو ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پرابلمس کریٹ ہوئے, اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے پھر راستہ آسان کرے. تو ایک سیکنڈ, آیت کہاں تھی؟ 224 225. ہاں, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان خصموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. مطلب کئی بار غصے میں ان انٹینشنل ہیبیچول سٹیٹمنٹس, جیسا انشاءاللہ میں کل آ جاتا ہوں, اور کل نہیں آئے تو بھائی آپ انشاءاللہ بولے تھے, آپ نہیں آئے تو آپ گنہگار ہے, چلو ہاتھ آگے کرو, میں چھڑی سے مارتا ہوں, تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے وہ ان انٹینشنل ہیبیچول سٹیٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی قسم, جیسا عرباں بولتے ہیں, جو یا پھر غصے میں آپ قسم کھا لیے مگر آپ اس کو گہرائی سے نہیں سوچے, تو اللہ تعالیٰ بولے اس کی معافی ہے, اس کے پر پوچھ نہیں ہے. ہاں, اس کا جو ہے اگر غصے میں کچھ کرے تو اس کا کفارہ دے دو, مگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے چیزوں کو جج کرتا, نہ کہ زبان کی چیزوں کو. تو مطلب زبان سے کئی بار سلینگ میں بول دیتے, مگر اللہ تعالیٰ بول رہے میں تمہارے دل کو پکڑنے والا ہوں. کئی بار جو ہے ہوشیاری سے کیا کرتے, دل میں کچھ الگ رہتا ہم, مگر ہم کیا کرتے اس کو گھما کے بات کرتے تاکہ وہ بات کو چھپ کے اپنا وار کرنے کی. نہیں, میں آپ کی بے عزتی نہیں کرا, میں تو مذاق میں آپ کو ایسا بولا, مگر آپ کے دل میں اس کو ہیوملیٹ کرنا تھا. مگر آپ کیا کرے, دل میں ایک بات رکھے, زبان سے الگ طریقے سے گھمائے, ڈائریکٹ ورڈز نہیں لیے, سرکاسٹک بھی لیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں آپ کے زبان کو نہیں پکڑوں گا, میں آپ کے دل کے جذبات کو پکڑوں گا. اور اللہ تعالیٰ ہی اکلوتا ہے جو دل کے جذبات کو جانتا اور پکڑتا, اور میں پھر بھی اس کے باوجود بھی میں غفور اور حلیم ہوں, میں انتظار کرتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں, مگر میں تمہاری انٹینشنل کے اوپر میں کرتا ہوں. یہ کیوں ہوا بولے تو اس کا جو ہے پس منظر نیکسٹ آیت میں آ جاتا کہ کچھ لوگ کیا کرنے لگے, بیویوں کو غصے میں ستانے کے لیے, نہیں سنے یا لڑائی میں غصے میں آ کے کیا کرے, بیویوں کے ساتھ 4 مہینے قسم ہے کہ میں تمہارے ساتھ پھر نہیں ملنے والا ہوں, میں پھر نہیں بات کرنے والا ہوں. کئی بار ستانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے, تاکہ 4 مہینے میں انہیں ٹارچر رہ جانا, کیا ہوتا کہ میرے ساتھ طلاق ہو جاتا, کہ آپ میں نے کیا کرتا میرا شوہر بول کے, تو اس طریقے سے قسم کھا لیتے کہ میں تمہارا شکل اس نہیں دیکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے, تم اگر غصے میں بولے تو میں تم کو 4 مہینے کی مدت دے رہا ہوں. 4 مہینے کے اندر اگر تم واپس تعلقات اچھے کر لیے تو پھر یہ قسم جو تم کھائے تھے کہ میں نہیں ملتا ہوں زندگی میں, اس کا کفارہ لے لو اور قسم کو کینسل کر دو. مگر جو ہے 4 مہینے سے زیادہ یہ ٹارچر عورت کو نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق ہو جاتا 4 مہینے کے بعد, کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی شوہر دور نہیں رہنا. یہ سزا دینے کا جو دوسرے ماں کے گھر کو بھیج دیتے, جو مہینوں پلٹ کے نہیں دیکھتے, یہ اللہ تعالیٰ بولے 4 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کے وہ اللہ کا حکم ہے. حالانکہ
4 महीने आप बीवी से नहीं भी बात करें, 6 महीने से भी नहीं बात करें तो तलाक तो नहीं होता, बीवी हराम नहीं हो जाती, मगर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे कि अपना गुस्सा पूरा जो है 4 महीने के अंदर क्लैरिफाई कर लो, ठंडे हो जाओ, उनके लोगों को बुलाओ, तुम्हारे लोगों को बुलाओ, सॉल्व करो, मगर लटकती हुई तलवार के जैसा मामले को बीच में अटका के मत रखो। तो अरबा लोग क्या करते थे, तलाक भी नहीं देते थे और अटका के रखते थे, 6 महीने 8 महीने औरत परेशान हो, उसको तोड़ने दो, उसको टूटने दो, उसको ह्यूमिलेट होने दो, तो जब उसको झुकती, जब उसको बोल के ये बोले, तो अल्लाह ताला यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आके बोले 4 महीने से ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी उनके साथ वापस ले लो, ताल्लुकात फिर शुरू करो, बैठो, मुआहदा कर लो, बड़े लोगों के साथ रखो, मगर मामले को अंडरस्टैंड करो। मगर आयत नंबर 227 में बोले अगर उसके बाद में भी अगर तुम्हारा इरादा है कि खाली उसको सताना है और वैसे भी रखना नहीं चाह रहे, तलाक देना ही है, मगर उन्हें दूसरी शादी नहीं करना बोल के जानबूझ के अटका के रख रहे, तो अल्लाह ताला बोल रहे मैं तुम्हारे इरादों को और तुम्हारे गेम, तुम्हारे पॉलिटिक्स को मैं सब समझता हूँ, उसको तलाक दे दो। अल्लाह ताला समीउन अलीम है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता। अगर नहीं सेट हो रही, नहीं पसंद आ रही तो कोई गुनाह नहीं है, पर बीच में अटका के मत रखो, उसको रिलीज कर दो, 4 महीने आपको टोटल टाइम है बोल के ये आयत इस बोल रही। शुरू कहाँ से हुई आयत? कसम खाने के ऊपर, और कसम लेके जा रहे निकाह के ऊपर, निकाह और तलाक के बीच में चले गए। और यहाँ पे अल्लाह ताला जोड़ रहे कि कसम का मतलब ये भी है कि निकाह भी एक कसम है। आप जब निकाह में एक बीवी को लेते या बीवी शोहर को निकाह में लेती, एक एग्रीमेंट होता, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता, एक पेपर पे लिखा जाता, और उसके गवाह अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला समीउन अलीम है। तो अल्लाह ताला बोलते हैं ये भी तो कसम खाए थे तुम, एक तरीके से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह के सामने तुमने उसको अपने निकाह में लिया था ताकि उसके सामने हुस्न सलूक करोगे बोल के, तो ये कसम क्यों भूल गए तुम? और बीवियों को भी बोलते तुम कसम खा के अल्लाह के रास्ते में आए थे, निकाह में उतरे थे अपने शोहर के साथ कि तुम उनको साथ देंगे और उनके साथ इंसाफ से रहेंगे। अब तुम जो अपने मसले मसाइल करके तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, ये भी कसम को तोड़ने के बराबर है। तुम इंसाफ करो उसके साथ। अगर नहीं हो रहा, अगर वाकई में किसी और रीजन की वजह से, सहाबियों की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी है, तो तोड़ दो, तलाक दे दो, मगर जब तक रहे इस कसम समझ के उसको, इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करो, बल्कि अल्लाह ताला कसमों के जरिए निकाह और तलाक का जो मामले को सिंप्लीफाई कर रहे और एक मैसेज दे रहे यहाँ पे। ठीक है जी। और कौन सी आयत पे थे हम लोग? 3 करे थे ना, 224, 25, 26, 27 भी एक लाइन बोल। हाँ, 227 वही है कि अगर तुम्हारा इरादा है और अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का हाल जानता और जबान को नहीं पकड़ता, तो तुम दिल में ये स्ट्रैटेजी बना रहे कि उसको सताने का है और तलाक लेना ही है और उसको वापस नहीं करना है, तो फिर जो है उसको तलाक दे दो। अब देखिए इसमें से ये जो आयत नंबर 226 से, एक बार उमर रज़ी ताला जब खलीफा बने और मिलिट्री में अपनी आर्मी को जिहाद के लिए भेजते थे, जहाँ का सफर 6-6 महीने दूर सीरिया वगैरह में जंग करते थे, तो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से पूछे उमर रज़ी अल्लाह ताला कि कितने दिन तक एक शौहर बीवी से दूर रह सकता जंग में, वो भी जिहाद के लिए। तो इस आयत को इस्तेमाल करके हजरत हफ्सा, नहीं हजरत आयशा या हफ्सा, दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद हफ्सा ही चुन गए क्योंकि उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह की बेटी भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थे, तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थे, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या था? तो उन्होंने इस आयत को लेके बोले 4 महीने का रूल है, 4 महीने के बाद में अगर मिलिट्री की पोस्टिंग भी रही, जिहाद भी रही, तो वापस आ जाना चाहिए। हाँ, नहीं आया तो तलाक नहीं होता, मगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये अल्लाह ताला का रिक्वेस्ट है कि 4 महीने के बाद में आप वापस आ जाना, ताल्लुकात मिलना फिर बीवी शौहर बोल के। तो इसके ऊपर सवाल ये आ जाता कि जो लोग 1-1 साल से बीवियों को छोड़ के मिडिल ईस्ट में रहते, कभी-कभी 2-2 साल, कभी-कभी 4-4 साल वापस नहीं जाते इंडिया को, तो इस आयत के ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फतवे के ऊपर लोग बोलते कि नहीं, आप अगर बीवी के साथ दूर अकेले रह रहे, तो आप मिनिमम 4 महीने के अंदर जाने की कोशिश करना। इससे नहीं गए तो तलाक नहीं हो जाता ऑटोमेटिकली, लोग 2-2 साल तक भी नहीं जाते, मगर अल्लाह ताला का रिकमेंडेशन है कि जाइए 4 महीने के अंदर एक ट्रिप मार के आइए। ये नहीं होने के वजह से, चंद पैसे बचाने के वजह से बीवी शौहरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे, नौज बिल्ला जो है बीवी फ्रस्ट्रेट होकर दूसरी शादी कर ले रही, या नहीं तो अफेयर्स कर ले रहे, या नहीं तो जो है लड़ाइयां झगड़े बढ़ जा रहे।
تو इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस आयत को अंडरस्टैंड करना, अल्लाह के इस हुक्म को, हालांकि ये फर्द हुक्म नहीं है, ये नफिल हुक्म है, मतलब इससे तलाक नहीं हो रहा, और अल्लाह ताला रेकमेंड कर रहे। तो इस चीज को अगर हम अमल देंगे, हाँ इससे पैसे थोड़े नुकसान होते, इससे थोड़े छुट्टियां चले जाते, इससे टिकट का कीमत बढ़ जाते, बार बार जाना मुश्किल है, मगर वो लोग जो फैमिली को छोड़ के रह रहे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस आयत को इस्तेमाल करके 4 महीने की इज्जत रखिए, 4 महीने का जो अल्लाह के हुक्म को जो है पकड़िए। और ये एक पॉइंट था, हो सकता है इससे खर्चा ज्यादा हो सकता है इससे प्रॉब्लम्स हो, मगर कई बार प्रॉब्लम्स को देखते मगर फायदों को नहीं देखते कि अल्लाह ताला का हुक्म मानने से क्या क्या फायदे होते, कई बार पता नहीं चलते, वो करे तो फायदे होते। पहली चीज वो ये इससे कंक्लूजन लेना चाहिए आजकल के माशरे के लिए, उस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते। और आयत नंबर 225 में डरावनी बात बोली जा रही है, अल्लाह ताला खतरनाक बात बोल रहे कि तुम्हारे बातों को मैं नहीं पकड़ता, तुम्हारे खस्मों को नहीं देखता, मैं तुम्हारी जबान को नहीं देखता, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को देखता हूँ। ये इतना खतरनाक स्टेटमेंट है, इसका इतना कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप गौर और फिक्र करो, कई बार बड़े बड़े लोग नेकी के बातें करते हैं, बड़े बड़े हदीसें बयान करते थे, खुसूसन मैं ये इस आयत को अपने पे लेके मैं बहुत डरता हूँ कि, और हम सब लोग को डरना भी चाहिए, जो जो दीन का नाम लेते हैं, जो मोमिन बनना चाहते हैं, जो मुसलमान अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, कि अल्लाह ताला आपके दिल में झांकते। और कई बार लोग दिखावे के लिए नेकियां करते, कई बार लोगों को बोलने के लिए करते, कई बार उन्हें क्या बोलता इन्हें क्या बोलता बोल के करते, कई बार नेकी का ड्रामा करते, मगर अंदर दुश्मनी रहती, अंदर जो है लोगों को गिराने की साजिश रहती, और हो सकता कोई नहीं पहचान सके। सब आप इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट है, आप कवर अप कर रहे, मगर गौर कीजिए अल्लाह ताला सब जानता, अल्लाह ताला समीउन अलीम है। तो ये चीज अल्लाह ताला क्लियरली बोल रहे कि मैं तुम्हारी नीयत को, तुम्हारे अंदर के जज्बात को, तुम्हारे हार्ट के फीलिंग्स को, मैं उसके ऊपर तुम्हारे को जज करता हूँ। ये नहीं जज करता हूँ तुम सामने क्या नाटक कर रहे, तुम सामने क्या है बड़े बड़े खैरात करने की कोशिश करे, मगर अंदर जो है तुम्हारे को जो है इमेज बनाना है, या लोग तुम्हारे सामने झुकना, या लोग तुम्हारे को सलाम करना, या मजलिस में तुम आए तो खड़े रह के अपनी कुर्सी देना, ये सब चीजों की तुम तलबगार है, तो किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आपको मालूम और अल्लाह को मालूम। तो अल्लाह ताला वो देख के वहां पे गड़बड़ हुई तो आपके पूरे नेकियों को रिजेक्ट कर देता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमारे को डरा रहे कि इंटेंशन प्योर रहना चाहिए, और कई बार इंटेंशन प्योर रहते 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 1 साल के अंदर इंटेंशन में गड़बड़ आ जाती। शैतान जो है तकब्बुर पैदा करता, शैतान बोलता भाई तू ही करने वाला है, तूने करे तो दूसरे क्या कर सकते, ये क्या कीड़े मकोड़े है, ये भी अल्लाह ताला पकड़ लेते। ये तकब्बुर भी जो दिल के गहराइयों में रहता, जो कई बार, इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि कई मशवरा है और कई सहाबियों का भी है कि आप अमल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए, कहीं मेरे दिल के गहराई में कुछ और मकसद तो नहीं हो गया, मैं किसी को दिखाने के लिए, इंप्रेशन झाड़ने के लिए, बीवियों के सामने खुसूसन कई हस्बैंड जो है मैं दीनदार हूँ, तुम क्या है, तुम्हारा बाप क्या है, तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, मैं देखो क्या हूँ बोल के वो शुरू करते मोटिवेट करने के लिए, मगर होते होते उसके अंदर तकब्बुर आ गया तो अल्लाह ताला बोले मैं तुम्हारे दिल के इंटेंशन को जज करता हूँ, उस हिसाब से नेकी को कैंसिल कर देता हूँ। तो हम लोगों को जो है बहुत एहतियात करना चाहिए, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आज मैं फजर की नमाज के लिए क्यों उठा, आज मैं दीन का दर्स क्यों दे रहा हूँ, आज मैं पैसे क्यों खैरात करा, आज मैं जाके 2 लड़ रहे बीवी शोहरों को मिला के बातचीत करके उनके साथ दोस्ती क्यों कराया, मैं भलाई का काम क्यों करा, मैं उतनी दूर गाड़ी चला के जाके उससे दोस्त से मिलके तकलीफ में पैसे देके क्यों आया, ताकि वो कल के दिन में उसको एहसान जताऊं, कल के दिन उन्हें मेरे को 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत करके वाहवाही पैदा करना। खत्म। अल्लाह ताला दिल, हालांकि किसी को नहीं मालूम, आपके सामने वाले दोस्त को भी नहीं मालूम, आपकी बीवी को भी नहीं मालूम, सिर्फ आपको मालूम, आपके दिल की गहराई को मालूम, मगर वो अल्लाह ताला वहां पे जज कर रहे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे कि अपना दिल साफ रखो, बार बार चेक करो, बार बार झुक के देखो, तकब्बुर तो नहीं आ गया, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ गया। इस दिल की कैफियत के ऊपर आपकी नेकियां मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1 लाख गुना हो, 10 लाख गुना, 70 लाख गुना हो, अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर देता। अगर आपका दिल के जज्बात बहुत ही प्योर, बहुत ही स्ट्रांग, खालिसतन अल्लाह के खातिर रहना, उसी की हम लोग कोशिश करना चाहिए। और हम लोग समझते हम लोग है, मगर कुछ वक्त के बाद डाइल्यूशन हो जाता, गंदगियां घुस जाते, शैतान जो है गलत तरीके से घुस जाता, आपके माइंड, आपके हार्ट को पोल्यूट कर देता। तो बार बार चेक कीजिए, बार बार वेरीफाई कीजिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये 3-4 नसीहतें इन 4 आयतों से, हालांकि अल्लाह ताला सिंपल सा टॉपिक लिए थे, बात
قسم کی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو شادی تک لے کے چلے گئے, دل کے جذبات تک لے کے گئے, تو وہ اللہ کی بات کرنے کا لہجہ ہے, مصلیت ہے اور قرآن کی گہرائی ہے. تو یہاں پہ آج درس کمپلیٹ کریں گے, کچھ کویسچنس نہیں ہے تو ریپ اپ کریں گے, کافی ٹائم ہو رہا, کافی رات ہو رہی ہے. کچھ ایک آدھا گھنٹہ اور نزدیک لے سکتے کیا شعیب بھائی؟ شعیب نہیں ہے ابھی, ہے شعیب بھائی چلے گا, وہ اسٹاپ کرو میں. نہیں آج عادل بھائی مشکل ہوتا نا, کیا بولتے ترابیاں 9:15 بجے ختم ہوتے, 9:20 کو ایسا. اسٹاپ کرو. 9:20. ہاں تو یہ تو اسٹاپ کر دیجیے, ٹھیک ہے, مشورہ کیجیے.